اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے حوالے سے. ہمارے کیپریکارن، پائسس اور ایکویریس، یہ تینوں دوست جو ہیں ان کی لائف بہت زیادہ ایکٹیو ہے، خاص طور پر ہمارے کیپریکارن دوستوں کی اور پائسس دوستوں کی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپریکارن دوستوں کی. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے اس ہفتے انہیں ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ جن کا فرسٹ امپریشن، جن سے پہلی ملاقات کے بعد ہی آپ کو لگے کہ آپ تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے جانتے ہیں. کچھ اس طرح کی فیلنگ آپ کو آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جو آپ کے اپنے قبیلے کے ہوں گے، جن کو ہم ٹوئن فلیمز کہتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، اسپرچول کنیکشن ہوتا ہے یا سول کنیکشن ہوتا ہے. ایسے لوگ آپ کو مل رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ خواہی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. کوآپریشن کی ایک فیلنگ ہے کہ کوآپریٹ کریں گے، لیکن آپ کے فیملی ممبرز آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. گھر سے باہر کوآپریشن ہے، اور جب آپ گھر میں آتے ہیں تو پھر وہاں پر اگریشن ہے. گھر والے ضرورت سے زیادہ اگریسو ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ انریزنیبل ہو سکتے ہیں آپ کے گھر والے. اور گھریلو مسائل جو ہیں یہ آپ کے کام کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر سکتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے کام بہت زیادہ گھر کے حوالے سے دکھائی دیتے ہیں. اسمال پروجیکٹس ہیں جو آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرا سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی توجہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، آپ کا فوکس خراب ہو سکتا ہے. پھر آپ کے کوئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی دوستیاں بہت مضبوط ہوں گی، دوستوں سے گلے شکوے دور ہوں گے، دوستیاں آپ کی بہتر ہوں گی. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے فائنانشیل گولز پر فوکس کرنا چاہیے. فائنانشیل گولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے، اور اس ہفتے آپ کو ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں جہاں پر آپ کو فائنانشیل گول بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے 6 مہینے میں یا اگلے 3 مہینے میں گاڑی خریدنی ہے، یا آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ڈبل کرنا ہے، یا آپ نے اپنے سرٹن قرضے سے جان چھڑانی. تو اس حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں، ہیلپ بھی مل سکتی ہے، اور آپ کی جو ہے وہ گول اچیومنٹ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جو آپ نے ٹارگیٹ 6 مہینے کا کیا، وہ ٹارگیٹ آپ کا اس ہفتے آپ کو ایسی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں کہ وہ ٹارگیٹ آپ 3 مہینے میں پورا کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اس ہفتے ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ چیز عام یوزول نہیں ہے، یہ بڑے سیریس مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا. تو آپ کو چمکتی ہوئی چیزیں، روشن، گلیٹر، یہ اٹریکٹ کرے گا، اور آپ امپلسو بائنگ کریں گے. سونے کے بھاؤ میں آپ پیتل خرید لیں گے، کیونکہ وہ پیتل جب وہ چمک زیادہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سونے کے بھاؤ پیتل خرید رہے ہیں، لیکن آپ اپنا اس طرح سے ضائع کر سکتے ہیں. سو یہ اپنا فائنانشیل مختلف حوالے سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بس اب کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو فائنینشیل ڈیسیشنز ہیں وہ ٹھیک ہوں، امپلسو نہ ہوں، اور آپ فوراً پیسے نہ خرچیں. اس کے بعد اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق ہے یا میڈیا سے تعلق ہے تو آپ اس میں بہت کامیاب رہیں. میڈیا سکسیس بہت زیادہ، آپ کی آمدنیوں سے زیادہ لائکس ہیں، ویوز ہیں، آمدنیوں سے زیادہ آپ کا سوشل میڈیا آپ کو پے بیک کر رہا ہے. پھر اگر آپ سنگل ہیں تو یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ یو مے فائنڈ یور لو جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، گلی کی نکڑ پہ کھڑا آپ کو کوئی شخص مل سکتا ہے. یعنی کہ یہ اس طرح کا ہفتہ آپ کے لیے ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اپنے اینگر سے بچانا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے گھر والوں پر، گھر کے حالات پر، ماحول پر، گھریلو مسائل کے حوالے سے آپ کا موڈ آف ہو سکتا ہے. تو ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا آپ کے اندر. سوچو گا کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ ہوا، گھر میں فلاں وقت میں یہ زیادتی کی، فیملی نے میرے، اس طرح کی بہت ساری چیز. سو ٹرائی اینڈ اوائڈ دیٹ. آپ کا پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی منزلیں اس ہفتے چل کر خود آپ کے پاس آئیں گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے. لوگ ایسا پیار میں دھوکہ دے سکتے ہیں، بہت زیادہ پیار سے آپ کو مل کر. تو جیسے وہ نہیں ہوتا کمر میں گلے ملنا اور کمر میں خنجر گھونپتے نا، بی ویری کیئرفل ود دیٹ، کیونکہ آپ کے ذائچے میں بھی یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. لو وائب ابھی میں نے یہاں بھی آپ کو بتایا، اور یہاں بھی پیج آف کپس ہے جو کہہ رہا ہے کہ یو آر اباؤٹ ٹو گیٹ اے میسج فرام یور کرش اور یور لو. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن آپ کی توجہ مانگتے ہیں، ادروائز دے آر ویری گڈ بٹ دے نیڈ اٹینشن.
آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا ہے کہ اگر جیسے درخت، مضبوط درخت آنتیوں کے آگے، بی فلیکسیبل، بہت زیادہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے بلیک ترملین، کالا ترملین بن رہا ہے آپ کا لکی سٹون. کالا ترملین ویسے بھی ہمارے کیپریکون دوستوں کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا لکی کلر بھی بلیک ہوتا ہے، اور ہر سٹون جو بلیک کلر کا ہو وہ آپ کے لیے لکی ہوتا ہے. سو آپ ایک کالا ترملین، کالا ایگیٹ ویسی اپنی کلیکشن میں رکھیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بیبی ڈریگن. ڈریگن کہہ لیجیے، بیبی ڈریگن کیا، دیٹ از اے ڈریگن. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ کی کتاب آپ کا بہترین ساتھی، رہبر اور رہنما ہے. اس سے رشتہ مضبوط کریں، کبھی تنہا نہیں ہوں گے. آپ کی کتاب وہ جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، جیسے قرآن. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ ایسے ہے جیسے آپ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ایک مجمع میں آپ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہو، جہاں بہت سارے لوگ ہیں اور اسپاٹ لائٹ آپ کے اوپر ہے، بہت زیادہ دکھائی دے رہے، بہت زیادہ ویزیبل ہیں، کراؤڈ میں سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا آپ کا کوئی یو آر انڈر سم کائنڈ آف لائم لائٹ دس ویک. اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو بہت اہم ٹاسک بھی دیا جا سکتا ہے، آپ پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو جیسے آپ کسی انجان گھر میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو فیملی ممبر بنا لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ آپ پہ ٹرسٹ کیا جائے گا، آپ کو امپورٹنٹ پروجیکٹس دیے جائیں گے، اور آپ کو جو ہے آپ کو آپ کے کندھوں سے بہت زیادہ بوجھ اترتا نظر آتا ہے. اور اس ہفتے جو آپ کو کرنا چاہیے نا، بیسیکلی وہ تھوڑا سا سولو ایڈونچر ہے. تھوڑا سا اکیلے کہیں باہر نکل جائیے، اکیلے لمبی واک پر چلے جائیے، اکیلے کہیں سفر پر چلے جائیے. اسپینڈ سم سولو ٹائم آؤٹ ڈور. تو یہ جو سولو ایڈونچر آپ کریں گے، اس سے آپ کی ذہن کی بہت ساری کریں کھلیں گی، بیکاز یونیورس وانٹس ٹو کنیکٹ وتھ یو. اور یہ کنیکشن جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سولو ہو. اور آپ کا جیسے لمبی واک پر چلے جانا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جن چیزوں کا بڑا خوف تھا وہ اس ہفتے وہ خوف بالکل آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا. جیسے آپ کو لگتا تھا کہ اگر یہ چیز ہوئی تو مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ چیز اب آپ کے لیے بالکل اس ہفتے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ خوف بیس لیس تھا. بہت سارے آپ کے انٹرنل فیئرز تھے جو اس ہفتے آپ کو بیس لیس دکھائی دیں گے. اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں بائی کر رہے ہیں جو آپ کو کمفرٹیبل رکھے. کمفرٹ مطلب اپنا صوفہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، لباس کمفرٹیبل چاہیے، آپ کو جوتے کمفرٹیبل چاہیے، یعنی ہر چیز جو ہے نا کمفرٹ لیول میں آپ کو چاہیے. سو اس حوالے سے لگتا ہے کہ آپ کچھ چینجنگ بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر میں چینج کر رہے ہیں. دراصل آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک ایسی سٹیج پر ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کمفرٹ چاہیے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے نیبرز ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ہمسائے بہت زیادہ شور مچا رہے ہوں اور آپ کو وہ چیز بہت زیادہ ڈسکمفرٹ دے رہی ہو. یعنی کہ جہاں پر آپ کی لیونگ سپیس ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. اس چیز کو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اینگر کو کنٹرول کر لیں. اس کے بعد آپ کو اپنی گاڑی، آپ کا وہیکل، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو ٹائم سے پہلے نکلیے گا، کیونکہ سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بار بار ٹریفک جیم میں پھنسیں اور پھر فرسٹریشن بھی اور پھر غصہ بھی بہت زیادہ. لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا سمبولیکلی کہ آپ بار بار اس ہفتے ٹریفک جیم میں پھنس سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں چاہیے. آپ کے بہن بھائی، آپ کے سبلنگز یا جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ریش رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ڈیسیشنز کے ساتھ اتفاق نہ ہو، آپ کو لگے کہ یہ جو فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، اور آپ انٹرفیئر کریں اور آپ کی بات نہ مانی جائے. اس طرح کی سچویشنز آپ کو آپ کے ارد گرد دکھائی دیتی ہیں. لیکن آپ کا
یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن گفتگو کی حد سے آگے آپ اگر جاتے ہیں فائنانشیل اسپینڈنگ میں تو اس سے نقصان ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے فائنانشیل کنٹرول کو ہاتھ میں رکھیں، گفتگو سے معاملہ حل کریں اور پیسوں والا لین دین جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ کم از کم ایک ہفتہ پیسے کا لین دین جو ہے وہ کرنا تھوڑا سا، جیسے آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی نہ بیچیں، اگر آپ کسی کو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی مت دیں۔ اس طرح کی سچویشنز کی ضرورت ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کامیابی سکسیس، چیزوں کا انڈر کنٹرول ہونا آپ کی پازیٹیو انرجی ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کی شہرت کو خراب کرنا، بلا وجہ کا جھوٹا الزام لگانا اور آپ کو نظروں میں گرانا۔ آپ کی لو وائب پازیٹیو ہے، یو مے فال ان لو اگین، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ کوآپریشن اور آنسر میں یس مل رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کو جواب یس میں ملتا نظر آتا۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن بہت زیادہ توجہ مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ کہیں بہت زیادہ کوئی بڑی میجر مسٹیک کر سکتے ہیں فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہے، کسی کا غصہ آپ کسی پہ نکال سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے ماحول میں لو اور کمپیشن اپنی زندگی میں لے کر آئیے، برنگ لو انٹو یور لائف۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پیریڈاٹ۔ پیریڈاٹ ایک گرین کلر کا پتھر ہے، اولوین بھی اس کو کہتے ہیں۔ دس از یور لاکی سٹون فار دس ویک۔ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے یلو فلاورز، پیلے پھول۔ پیلے پھول جیسے امل تاز کے پھول ہوتے ہیں، اگر پیلے پھول مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نکلی پھول لے لیجئے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے پرانے غم یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں ایسی چھوٹی بات پر کون روتا ہے۔ بات احساس کی ہوتی ہے اور انسان کے احساسات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ رونا آ جائے تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بونس مل رہا ہے، ڈبل پروموشن مل رہی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو آپ سے ایک سٹیپ نیچے ہیں۔ آپ کو جو باسز ہیں وہ آپ کو آگے ڈبل پروموشن دے رہے ہیں اور آپ کے جو جونیئرز ہیں یا کولیگز ہیں وہ آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ سو اس رویے پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پیسے جمع کر رہے ہیں، پول ان کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی بڑے مقصد کے لیے منی پول کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کے لیے دوستوں سے مل کر آپ ایک سمبولکلی آپ ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست بہن بھائی سارے اس میں پیسے پول ان کریں اور پھر ہم اس کو انویسٹ کریں۔ اس طرح کی کوئی سچویشن نظر آتی ہے جسے میوچل فنڈز یا میوچل انویسٹمنٹ کرنا کہتے ہیں، تو تاکہ آپ کی جو لیوریج بڑھ سکے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس ٹائم اس چیز کو تھوڑا سا اس فیصلے سے گریز کریں۔ منی پول کرنے سے، لیوریج انکریز کرنے سے، لوگوں کا پیسہ اپنے کام میں انویسٹ کرنے سے فی الحال گریز کیجیے گا۔ جو آپ اپنا پیسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہڈن کنڈیشنز ہوں دوستوں کی یا لوگوں کی، آپ نے اس سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ اور آپ کی جو پرسنل انرجی ہے نا، جو بھی آپ کی انرجی ہے اسے پریکٹیکل چیزوں میں لگائیے، چیزوں کو اسٹڈی کیجیے، کیونکہ فائنانشیل کچھ ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر کچھ چیزیں آپ کی آنکھوں سے ہڈن ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری انفارمیشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جو کہ بعد میں جب اس ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا تو شاید آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے لیکن آپ کچھ کر نہ سکیں۔ لہٰذا بہت زیادہ پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے آپ کے لیے بہت زیادہ ایک چیز امپورٹنٹ اور دکھائی دے رہی ہے
کہ آپ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسپریچول کنیکٹیوٹی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کا جیسے آپ کی بات کہیں سنی جا رہی ہے، جیسے کوئی منتظر ہے کہ آپ بات کریں اور اس بات کو پورا کیا جائے یا آپ کو کچھ دیا جائے، یعنی آپ کی وش فلفلمنٹ کی جائے۔ وش کریں گے تو وش فلفلمنٹ ہوگی نا، تو وش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سڈنلی کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک فیصلہ کریں، بہت بڑا فیصلہ کریں اور اسے آپ کو نہیں کسی اور کی ذات کو نقصان پہنچے اور پھر اس کا آپ کے اوپر اس کا اثر آپ کے اوپر ہے۔ سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کے بہن بھائی یا وہ لوگ جو بہن بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کے سبلنگز آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں، سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کوئی غلط راستہ اپنا رہے ہوں یا غلط کام کر رہے ہوں، یہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو روحانی صفائی کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا سا جیسے آپ کے گھر کا داخلی دروازہ ہوتا ہے یا آپ کے آفس کا داخلی دروازہ ہے، اسے کلین کیجئے، اس کی ڈسٹنگ کیجئے، اس کی صفائی کیجئے، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹو انرجی اسٹک۔ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں یا ایسی بائنگ کر سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں۔ پیسہ سپینڈ کرنے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلط پیسہ سپینڈ کیا ہے، یا جسے ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ۔ اس ہفتے کچھ ذہنی ڈس سیٹسفیکشن کا آپ شکار ہیں، آپ اسے اس ذہنی ڈس سیٹسفیکشن کا علاج یہی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یو نیڈ ٹو کلین یور مائنڈ، یو نیڈ ٹو کلین یور تھاٹس۔ پھر آپ کے جو رشتے بگڑے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ رشتے آپ کے خاندانی تھے، دوستوں کے ساتھ تھے، کولیگ کے ساتھ تھے، باس کے ساتھ تھے، وہ جو بھی جہاں پر آپ کے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کے بگڑے ہوئے رشتے تھے وہ آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس ہفتے آپ کے ذہن میں جو لاسٹ ویک بھی کنٹینیو تھی چیز وہ اس ہفتے کنٹینیو ہے کہ آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے جو آپ کی مشینری ہے، فار ایگزامپل آپ نے اپنے کمپیوٹر کو، اپنے فون کو، لیپ ٹاپ کو، گاڑی کو، سواری کو، جو چیزیں آپ کی پرسنل مشینریز ہیں ان کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا اگلے ہفتے تک کا انتظار کر لیجئے، کیونکہ ابھی بھی اپ گریڈنگ جو آپ کریں گے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگی۔ گاڑی بہت دھیان سے چلائیے گا، جب بھی آپ روڈ پر ہوں بہت دھیان سے رہیے گا، کیونکہ آپ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، آپ اپنا پاؤں جو ہے اس کو چوٹ لگا سکتے ہیں، آپ سلپ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سٹمک کی کوئی انفیکشن کیچ کر لیں، کوئی گیسٹرو ہو جائے یا کوئی ایسی چیز جو سٹمک کو آپ کے ڈسٹرب کر دے، اس کی بھی آپ نے دھیان رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ایبسنٹ مائنڈڈ نہ ہو اپنے اکثر، کیونکہ ہمارے پائسس دوستوں کو عادت ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی، سم ٹائمز یہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو گلیمر بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے، آپ کو چمکتی ہوئی چیزیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں، آپ کو ایسے لوگ، ایک بات ہوتی ہے نا کہ چہرہ جیسے بہت خوبصورت ہے، دل کتنا بدصورت ہے، اس پر آپ کا دھیان نہیں جا رہا، سمبولکلی بتا رہی، لہٰذا اس پر بھی دھیان رکھیے گا۔ کہتے ہیں نا ون گڈ ہارٹ از بیٹر دین 1000 بیوٹیفل فیسز، اس چیز پر آپ نے اس ہفتے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ بندے کا دل کیسا ہے، آپ نے اپیرنسز پر نہیں جانا، ظاہر کیا ہے اس پر آپ نے نہیں جانا۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں، بہت زیادہ یونیورسل ہیلپ آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے ڈونٹ ٹرسٹ پیپل دیٹ یو لو۔ آپ کے جو لو وائب ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں لو ٹرائنگل ہو سکتا ہے، لو ٹرائنگل سے کیئرفل رہیے گا۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو بہت زیادہ وہی باتیں جو میں نے یہاں بتائی ہیں، بی ویری کیئرفل ود ایوری اسٹیپ، ہر نقطے سے کے بارے میں آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی انا کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بنانا، ایگو کے آگے
चीज़ों को कुर्बान ना करना। आपका जो लाकी स्टोन है इस हफ्ते का, वो ऐसा पत्थर है जैसे ये होता है 7 चाक्रा, जैसे मैंने ये चाक्रा ब्रेसलेट पहनी हुई है ब्लैक एगेट में, काले कीक में, इस तरह से यू नीड चाक्रा कलर्स, 7 कलर्स आपको चाहिए ताकि आपका चाक्रा जो है जितने भी चाक्रास हैं वो ठीक रहें। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे होता है ना, ये कोई पर्पल कलर का फूल, जामनी फूल आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है लोगों से परेशान ना हो। लोग तो बेर खाने के लिए बेरी को भी पत्थर मारते हैं, जो जितना मुफीद फ़ायदा मंद होगा उसके मामलात उतने ही कठिन होंगे, ये तयशुदा बात है। दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।